السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک لڑکی کی سچی کہانی سناؤں گی کہ کیسے اس لڑکی کی تہجد کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو تہجد کے ذریعے کن عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت انسپریشن موٹیویشن اسٹوری ہے، تو اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے ایک شائستہ نام کی لڑکی کی، جس کی زندگی بہت خوبصورت رہتی ہے، ایک اچھے ماں باپ، ایک اچھا گھر، سب کچھ اچھا رہتا ہے۔ بس اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے تو شائستہ کا بہت خوبصورت ہونا۔ تو زندگی تو نارمل بیت رہی تھی شائستہ کی، جیسے سب کی ہوتی ہے، ایک اچھے ماں باپ کے ساتھ اچھی زندگی بیت رہی تھی۔ مگر ایک لڑکی کے لیے اس کا خوبصورت نہ ہونا اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب اس کی شادی کی باتیں ہی چلتی رہتی ہیں۔ بس ایسا ہی کچھ شائستہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسی اس کی عمر 24-25 سال ہونے لگی، اس کے لیے رشتے کی بات آنے لگی، تو بس یہی ہو رہا تھا، کوئی اس کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ بس ایسے ہی وقت بیتتا جا رہا تھا، 24-25 سے وہ 26-27 کی ہو گئی۔ رشتے والے آتے دیکھتے چلے جاتے، 26-27 سے وہ 28-29 کی ہونے لگیں۔ ان کے ماں باپ بھی بہت پریشان ہونے لگے۔ شائستہ کے ماں باپ اس کو بہت چاہتے تھے، وہ اپنے ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ یہ غم اپنی بیٹی کا دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے ہماری بیٹی کی شادی ہوگی۔ دھیرے دھیرے وقت اور بیتتا گیا، شائستہ 30 سال کی ہو گئی اور وقت اور زیادہ بیتتے گیا، شائستہ 30 سال سے بھی زیادہ کی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہونے لگے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ شائستہ خود میں بہت شرمندہ رہتی کہ وہ اپنے اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ، میں خوبصورت کیوں نہیں؟ یا رب، میں کیوں باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوں؟ جس طرح باقی لڑکیوں کی شادی جلدی ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں؟ کیوں میں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوں؟ کیوں میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ بہت شرمندہ رہنے لگی، اللہ سے شکایتیں کرنے لگی۔ اس کی شرمندگی اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب اس کے کم عمر کی کزنس کی، اس کے محلے کی لڑکیوں کی شادی ہونے لگی جو کہ اس عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ دھیرے دھیرے شائستہ نے کہیں آنا جانا بند کر دیا، اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ شائستہ کا یہ حال دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوتے تھے، ان کی ماں بہت روتی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اور شائستہ کو اپنے ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا تھا اور ماں باپ کو اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ ایسے کرتے کرتے وقت اور بیتتا گیا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ شائستہ کے ماں باپ نے اس کی شادی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ ان کو ایسے لگا کہ بس ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، اور شائستہ کا حال تو ایسا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ میں اپنے چہرے پہ کیا لگا لوں کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، میں کیا ایسا کر لوں کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، لوگ مجھے پسند کر لیں، میری بھی شادی ہو جائے، میرے ماں باپ کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ شائستہ کے ابو آئے اور اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں تیرے لیے رشتہ نہیں جوڑ پا رہا ہوں، میں تیرا جوڑا نہیں بنا پا رہا ہوں، میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ یہ دیکھ کر شائستہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے اوپر شرمندہ ہونے لگی کہ کیوں میں ایسی ہوں، میرے ابو میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور ابو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہے تھے، کیوں میری بیٹی کی شادی نہیں لگ رہی ہے۔ ایسے کرتے کرتے وقت تھوڑا اور بیتا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ان کے آس پڑوس کی ایک خاتون نے شائستہ سے بولا کہ تم اتنی پریشان ہو، اللہ سے دعا کرتی ہوں، تم ایک بار تہجد کی نماز پڑھو اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، اللہ تہجد کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، تم تہجد پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر شائستہ نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتی، ٹھنڈ کی راتوں میں وہ اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگتی، اے میرے رب، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے، اچھی سے اچھی جگہ میری شادی ہو جائے، مجھے ایک نیک اچھا شوہر مل جائے، میرے ماں باپ کی اور میری پریشانیاں دور ہو جائے، میرے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، میری مشکلوں کو آسان کر دے میرے اللہ۔ اس طرح شائستہ ہر روز تہجد کی نماز پڑھتی، واقعی وقت کی نمازیں پڑھتی اور اللہ سے بہت گڑ گڑا کر مانگتی۔ تو اللہ کیسے نہیں دیتا، جو رب بن مانگے دینے والا ہے، وہ مانگے
کر کیسے نہیں دے گا، وہ تو 70 ماہ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پھر ایک دن شائستہ کے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا، ایسے گھر سے رشتہ آیا کہ بس لوگ حیران رہ گئے۔ صرف مالدار نہیں تھا اس کا ہونے والا شوہر، بہت ہی نیک، بہت ہی اچھا تھا۔ پھر شائستہ کی خوشی خوشی اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ جو لوگ شائستہ کے اوپر باتیں کرتے تھے وہ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ شائستہ اور اس کے ماں باپ اللہ کا شکریہ کرتے نہیں تھکتے، جنہیں تھوڑی کی بھی امید نہیں تھی، اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا۔ اللہ نے تہجد کے ذریعے کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے شائستہ کو 1 سال کے اندر ایک بہت خوبصورت سی بچی سے نواز دیا۔ اللہ نے اس کی جھولی 1 سال کے اندر بھر دی اور اس کا نصیب تو جیسے کھول ہی دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے صرف دعاؤں کے ذریعے اس کی قسمت کو کھول دیا۔ شائستہ کی کہانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تہجد کی نماز کے ذریعے، تہجد کی دعاؤں کے ذریعے کن عطا فرماتا ہے۔ وہ رب ہمیں بن مانگے دینے والا ہے، تو پھر وہ مانگنے پر ہمیں کیسے نہیں دے گا۔ اپنی تہجد کریے، نماز پڑھیے، اللہ سے بہت سچے دل سے دعا کریے، یقین مانیے وہ رحیم اور کریم، وہ رب جو بنا مانگے ہمیں دیتا ہے، وہ مانگنے پر ہمیں کیسے نہیں دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کہانی کو دیکھیے اور اللہ سے بس دعا کریے، نماز پڑھیے، سچے دل سے عبادت کریے۔ دعا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اگر آپ لوگ یہاں تک آئیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔